سب سے پہلے اس پروگرام کو شروعات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کے لیے طالب علم شیخ نوید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ افتتاح پیش کرنے کے لیے ہمارے کلاس ٹیچر انس سیٹی استاد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے الفاظ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات اور میرے پیارے بیٹوں، میں بہت خوش ہوں اور ایک بار آپ سب لوگوں کو ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، الحمدللہ علی کل حال۔ ابھی ہم سب لوگ دارالہدیٰ پنگنور کے 8th بیچ SS1 کے اسٹوڈنٹس، ان کی انجمن ہے آئیڈیا، اس کی طرف سے ابھی آن لائن اسمبلی چل رہا ہے۔ اس میں جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ آپ لوگ جو سنتا ہے، سب اللہ تعالیٰ ہم سے ایک عبادت ہو کر قبول کرے، آمین۔ اور ابھی انشاءاللہ بہت الگ الگ لینگویج میں اسپیچز نیا توار آتا ہے اور آپ سب لوگ اس کو انتظار کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اس میں زیادہ کچھ میں نہیں بولتا ہوں، سب سے پہلے ایک ہی بات بول کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا میں جو متاع ہے وہ بہت کم ہے۔ اور وہی قرآن میں دوسرا ایک آیت میں فرمایا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ہمارا چرشید زین نصرت شیخنا ہمیشہ یہ فرماتے تھے، اگر یہ دنیا کے متاع بولے تو بہت کم ہے، لیکن اگر کسی کو علم حکمت وغیرہ حاصل کیے تو ان کو بہت زیادہ خیر حاصل کرنے کے جیسے ہے۔ خیرن کثیرہ، خیرن بول کر کہ نکرہ ہو کر بولا ہے، بہت کون سا خیر نہیں، کون سا نیکیاں نہیں ہے، بہت نیکیاں حاصل کرنے کے جیسے ہے۔ تو آپ سب لوگ ہم بھی سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بہت زیادہ خیر حاصل کرنے کے ایک راستہ ہمارے سامنے ڈال کر دیا ہے، تو وہی راستے سے ہم آگے چلنا ہے، ہمارے ساتھی لوگوں کو آگے لے کے جانا ہے، ہمارے قوم کو سدھارنا ہم پر ڈیوٹی ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی میرے بعد آنے والے بہت بیان ہے، نعت ہے، اسپیچز ہیں، آپ سب لوگ اس میں سننا ہے، اور وہ ہمارے بچوں کو اس میں کوئی کچھ کمی ہے تو آپ لوگ پرسنلی مجھے بولنا ہے یا وہ کلاس کے بچوں سے بولنا بھی ہے۔ ہم جتنا ہم پڑھتے ہیں اس کے حساب سے ہے ہماری ترقی، یہ بات ہم ہمیشہ ہمارا دل میں یاد رکھنا چاہیے۔ جتنا ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اتنا ہماری زندگی میں کمی بھی ہوگی۔ یہی بولتے ہوئے آخر میں ہمارا علامہ اقبال کا ایک مشہور ایک شعر ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگر تو دنیا کا امام بننا چاہتے تو تمہارا سبق پڑھنا تم پر ضروری ہے۔ سبق پڑھنا مطلب جو علم وغیرہ حاصل کرنا تم پر ضروری ہے۔ اور اتنے میں میرے بات کو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اس پروگرام کے چیف گیسٹ کو اناگوریشن کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں، وہ ہے ہمارے پیارے ریاض استاد۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں
کہ وہ آئے اور اپنے باتیں پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، اساتذہ اور میرے پیارے بچوں، یہی ایک موقع میرے کو دینے پر آپ سب لوگوں کے میرے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت دنوں کے بعد ہم آپس میں ملے ہیں۔ چند باتیں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ایک راستے میں نکلے ہیں، جو راستہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ پیارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں اور ہم سے کہہ دیے ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جہاں پہ بھی آپ لوگ علم سیکھنے کے لیے، علم کی تلاش میں نکلو گے تو وہاں سبھی آپ کے راستہ جنت کے راستہ ہے۔ تو دن بدن، روز بروز، ہر دن ہم یہی تلاش میں رہنا ضروری ہے۔ ہر لمحے میں ہم یہی سوچ رکھنا ہے کہ اس کے پہلے جو لمحہ تھا اس سے بھی زیادہ علم ہم حاصل کر چکے ہیں۔ الحکمت ضالۃ المؤمن انا وجدہا فہو احق بہا۔ علم ایسی ہے تاکہ ہر ایک مسلمان کا گمشدہ پونجی ہے۔ وہ پونجی کہاں سے بھی اس کو حاصل ہو جائے، وہ جلدی اس کو اپنائے، تاکہ وہ اس کا ہی ہے، اس کا ہی لکھا ہوا ہے۔ تو ہم ہر لمحہ ہماری سوچ یہی ہونا چاہیے کہ جہاں پہ بھی علم ملے گے وہ ہم حاصل کریں۔ علم ملنے کا سب سے اہم طریقہ، سب سے اہم راستہ یہ ہے کہ ہم ایک حضرت سے سنیں۔ وہ ایک آسان طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے ہم جو بھی ایک کتاب پڑھیں، یا تو کوئی نیوز پیپر پڑھیں، یا تو کوئی ایک پرچہ جس میں علم لکھا ہوا ہے وہ پڑھیں۔ اور ایک راستہ ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کی ضرورت ہم کو نہ پڑتی ہے، وہ ہے آبزرویشن۔ جو بھی چیز دیکھ پاؤ گے اس کو گہرا طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، وہی ہے آبزرویشن۔ ابھی ہم راستے میں نکل رہے ہیں، سڑک پہ ایک پتھر ہے، اس پہ لکھا ہے کہ قدری 80 کلومیٹر۔ تو ہم کو پتہ چلنا ہے کہ یہ پتھر اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ قدری کو یہاں سے 80 کلومیٹر دور ہے۔ اسی جیسے ساری نشانیاں جو بھی روڈ پہ، سڑک پہ ہوتا ہے۔ ایک ایگزامپل میں نے بول رہا ہوں، البرٹ آئنسٹین جب ان کے سر پہ ایپل گرا تھا، تب انہوں نے اگر وہ ایپل سیدھا کھا لیتے تو ہم کو یہ گریوٹی کا مسئلہ، گریوٹی کا جو تھیوری ہے وہ نہیں مل جاتا تھا۔ لیکن اس وقت جب آئنسٹین نے اپنے سر کے اوپر جب ایپل گرا تو انہوں نے سوچا یہ کیوں میرے سر پہ اتنا گرا ہے۔ جب وہ نکل رہا تھا اس کو فوج نہیں تھا، لیکن نیچے آتے آتے میرے کو اتنا درد دینے میں یہ ایپل کا کیا ہو گیا۔ تو وہ آبزرویشن کر کے گریوٹی بولنے والے ایک تھیوری دنیا کو عطا کر دی۔ تو ایسے آبزرویشن کے بہت اہمیت ہے۔ جہاں پہ بھی ہم رہیں، سارے جگہ ہم آبزرویشن کے لیے ہمارے ایک سوچ ڈالنا ضروری ہے۔ آخر طور پر میں زیادہ لمبے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہم یہی سوچنا ہے کہ ہمارے چھٹی ہو، ہمارے کلاس ہو، ہم مدرسے میں ہو یا کہیں اور جگہ پہ ہو، جہاں پہ بھی ہو، علم حاصل کرنے کے راستوں کو احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کل کتابوں کے بدلے میں اپلیکیشنز ہو گئے ہیں۔ حضرت لوگ، اساتذہ ہم کو کتابیں دیکھ کے پڑھاتے تھے، ابھی اپلیکیشن میں آ کے بات کر رہے ہیں۔ تو چینج ہو گیا ہے، تو ہم اس کو احترام کرنا ہے۔ تیسری ہے ہمارے ماں باپ
ہمارے جو نزدیکیوں میں رہتے ہیں ان لوگ، پڑوسی لوگ، ایسے ہر لوگوں کی زندگی سے بھی ہم پڑھائی حاصل کرنی ضروری ہے، تاکہ ہر جگہ آبزرویشن، اس کے ہمارے پڑوسی کی زندگی ہو، جو بھی ہو، ہم آبزرویشن کر کے اس کو سمجھ لینا بالکل ضروری ہے۔ اتنے بول کے میں یہ ختم کرتا ہوں۔ ابھی میں عربک اسپیچ کرنے کے لیے ہمارے کلاس کے طالب علم شیخ نوید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے باتیں عربی میں پیش کریں۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العلي العظيم، وصدق وبلغه الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا أشكر الله سبحانه وتعالى الذي أعطاني هذه الفرصة العظيمة لأبين لديكم عدة كلمات حول الموضوع المعين، العلم. إن شاء الله نتحدث بموضوع إن شاء الله نتحدث بخصائص العلم وأهمية العلم. أولا، خصائص العلم. للعلم خصائص عديدة تجعله مهما لجميع البشر، ومنها التجدد. العلم يجدد نفسه باستعرار، أي إذا شابه قضاء فإنه يصحح نفسه بنفسه. البحث والتحرير عن المسببات. لا يمكن أن يكون التفاعل العقلي للأفراد علما إلا إذا تم توجيه نحو الله ومحاولة فهمها وتعليلها، ولا يمكن توضيح تلك الظواهر وفهمها إلا إذا تمكن الفرد من معرفة العوامل المسببة لها. كما أن البحث عن مسبباتها يعزز الميول الفطري لدى الإنسان، كما يعزز طريقة التحكم في تلك الظواهر بشكل أفضل. وأهمية العلم في الإسلام. إن أهمية العلم في الإسلام تتجلى في عدة أمور، منها يعتبر العلم من الأمور التي تساهم بشكل كبير في معرفة الهدى، حيث ينجو العباد به من الضياع والشقاء في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد دل على ذلك قوله تعالى: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن خلال العلم والتعلم يتعرف الفرد على الأسباب التي تؤدي إلى رضا الله تعالى ونيل الفضل والثواب في كلا الدارين، كما يعلم أيضا كيف يسلم من سخط الله وغضبه. إن الله يحب عباده العلماء، وقد أثنى عليهم ورفع من مكانتهم. وأختتم كلامي من هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تیلگو نعت پڑھنے کے لیے میں ہمارے کلاس کے طالب علم سعید بادشاہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا نعت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ రండి రా రండి రండి కలసి రండి రండి రా రండి రండి కదలి రండి పల్లె పల్లె గుండె నుండి చెదిరిన గూడేల నుండి పల్లె పల్లె గుండె నుండి చెదిరిన గూడేల నుండి కలత పడ్డ బ్రతుకు నుండి నలట పడ్డ మనసు నుండి కలత పడ్డ బ్రతుకు నుండి నలత పడ్డ మనసు నుండి రండి రా రండి రండి కలసి రండి రండి రా రండి రండి కదలి రండి ప్రవక్త బాట
నడయాడక ప్రవక్త మాట వినరారండి. ప్రవక్త బాట నడయాడక ప్రవక్త మాట వినరారండి. రండి 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 కలసి రండి. రండి 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 కదలి రండి. సృష్టి పూజ వద్దండి, నిజ ప్రభువును సేవించండి. సృష్టి పూజ వద్దండి, నిజ ప్రభువును సేవించండి. అతి కులము అల్కులము అని తేడాలను మర్చిపోండి. మనమంతా ఒకటేనండి, మన దైవం ఒకడేనండి. అతి కులము అల్కులము, అతి కులము అల్కులము, మనమంతా ఒకటేనండి, మన దైవం ఒకడేనండి. రండి 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 కలసి రండి. రండి 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 కదలి రండి. పల్లె పల్లె గుండె నుండి చెదిరిన గూడేల నుండి. పల్లె పల్లె గుండె నుండి చెదిరిన గూడేల నుండి. కలత పడ్డ బ్రతుకు నుండి, నలత పడ్డ మనసు నుండి. కలత పడ్డ బ్రతుకు నుండి, నలత పడ్డ మనసు నుండి. రండి 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 కలసి రండి. రండి 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 కదలి రండి. అతి కులము అల్కులము అని తేడాలను మర్చిపోండి. మనమంతా ఒకటేనండి, మన దైవం ఒకడేనండి. రండి 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 కలసి రండి. రండి 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 కదలి రండి. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. और अभी इंग्लिश स्पीच करने के लिए मैं हमारे क्लास के तालिब इल्म शेख उमर को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी बातें पेश करें. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. First of all, I praise Allah who gave me a golden opportunity to stand in front of you. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala kulli hal. Before starting my speech, please send a darud on our Prophet Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina shafi'ana habibana nabiyana wa ala alihi wa sallam. My beloved friends, my topic is importance of knowledge. The knowledge is very important thing in our life. We want to seek knowledge very perfectly, and the knowledge is like a rose flower. If you want to get a rose flower, you will get many problems from rose tree. And knowledge also like that. If you want to get knowledge, there were many problems. And who will face the problems? He will get the knowledge. And the important thing is, we want to seek knowledge. We want to seek everything about something, and we want to seek something about everything. This is very useful thing for our life. Who will seek something about everything and everything about something? Like, we want to seek all subjects something, and we want to seek one subject perfectly, very perfectly. We want to know in everything about the subject. And my beloved friends, we are very lucky students to studying online. Many children are not studying and working in another shops and in markets, in other things. We are very lucky, and I am very happy to studying in online classes. And the knowledge only thing that you can useful in every corner of the world. Everywhere you can use the knowledge. And in the lockdown time, we are very lucky to studying in online classes,
and many children are wasting their times, and I hope you are all studying on online. And my beloved friends, the educated peoples are very honorable peoples and respectable peoples. Which man are educated, he will get very respect, and who are not educated, they are not get respect correctly. If you are also now about many peoples, they are living without education, they are living very badly, and we are all now about that. And education, only that thing you can seek in everywhere, in schools, in universities, in colleges, and in homes, in everywhere. Seek online classes very perfectly. So guys, my beloved friends, we want to seek knowledge in perfect time and perfectly. I hope nearly our college also open, and so my beloved friends, by this I conclude my speech. Wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. अभी मैं हम उर्दू स्पीच करने के लिए हमारे क्लास के मदनी को दावत देता हूँ, वो आए और अपने अल्फाज पेश करें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मख़लूक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद. फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. फ़रीज़तुल इल्म अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमात. मुहतरम सामिन इकराम, आइए सबसे पहले हम और आप मिलके एक बार आक़ाए नामदार मक्के मदीने के ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में एक मरतबा झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश करे पड़े बावाज़ बुलंद. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा व अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. मुहतरम सामिन इकराम, मेरा मौजू है इल्म की फजीलत. मुहतरम सामिन इकराम, हमने इल्म के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, उसके बहुत फ़ायदे भी हम हासिल, इल्म से हमको बहुत फ़ायदे हासिल होते हैं. अगर इल्म पढ़ेंगे, अगर दुनियाई इल्म पढ़ेंगे तो हमको सिर्फ दुनिया में फ़ायदा होगा. अगर हम आखिरती यानी दीनी इल्म पढ़ेंगे तो आखिरत में भी फ़ायदा होगा. यानी मुहतरम सामिन का हम दीनी दुनियावी दोनों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जैसे हमारे मदरसे में दीनी दुनियावी दोनों तालीमें दी जाती हैं, या दुनियावी और आखिरती, ये दोनों तालीमें हमको दी जाती हैं. क्यों? क्या एक बंदा, अगर एक कोई आदमी इल्म सीखता है तो उसको दीनी इल्म भी होना ज़रूरी है, दुनियावी इल्म होना ज़रूरी है. मुहतरम सामिन इकराम, जैसे अभी फिलहाल दौरे हाजिरा में हम देख सकते हैं कि केरला में, फिर हमारे आंध्र प्रदेश, असम, बंगाल, वहाँ सब अलग अलग जगह पर क्या दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तहत दीनी और दुनियावी दोनों इल्म पढ़ाए जाते हैं. मुहतरम सामिन इकराम, आइए आगे मैं इल्म की फजीलत के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ. हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स उस गर्ज के लिए किसी रास्ते पर चले कि इल्म की कोई बात सीखेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान फरमा देंगे, और इल्म तलब करने
پڑھنے والے کے لیے اس کے عمل پر اظہار خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کیا اگر کوئی آدمی علم کے راستے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے، اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جو آدمی علم کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اب میں آگے آپ کو علم کے فائدے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے دین کا کم از کم اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ جس کی روشنی میں وہ جہالت کی روز سے اپنے آپ کو بچا کر اپنی زندگی کو صحیح خطوط پر گامزن کر سکے، جن کے ذریعہ وہ اپنی روز مرہ زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ضروری مسائل اور وہ ضروری معاملات جو اس کی زندگی میں پیش آتے ہیں ان کے بارے میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے احکامات، دین کا علم و فہم تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ جس کو یہ چیز ملی اس کو دین و دنیا دونوں کی سعادت مل گئی کہ وہ اس سے اپنی پوری زندگی سنوارے گا اور دوسرے بندگان خدا کے لیے بھی راہ نمائی کا ذریعہ بنے گا اور اس کے ساتھ اپنی نیکیوں میں بھی اضافہ کرتا رہے گا۔ بے شک علم کی وجہ سے بندہ امت کے لیے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے اور آخرت کی بلند رتبوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی عطا فرمائی وہ سورہ علق ابتدائی 5 آیتیں ہیں جن کا موضوع بھی علم ہی ہے، لہذا جہاں کہیں سے بھی دین کی کوئی بات سیکھنے کا موقع ملے اس کو غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ علم ایسا سمندر ہے جس کے کناروں کی کوئی حد نہیں۔ یہ علم ہی انبیاء علیہ السلام کا ورثہ ہے، بلا شبہ علم جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ محترم سامعین اکرام، اور آگے محترم سامعین اکرام، وقت کی قلت رکھتے ہوئے میں اپنے بیان کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، وقال ایضا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکته واہل السماوات والارض حتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الخير۔ గౌరవనీయులైన ఉపాధ్యాయులకు మరియు నాతోటి విద్యార్థులకు మరియు ఈ ప్రోగ్రాంకి విచ్చేసిన ప్రతి మనిషికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను। నేను ముందుగా ఆ అల్లాహ్ను మనస్ఫూర్తిగా స్మరించుకుంటున్నాను, ఎవరైతే మీతో ఇల్ము గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పడానికి అవకాశం ఇచ్చాడు। అల్హమ్దులిల్లాహ్ అలా కుల్లి హాల్। అల్లాహ్ తర్వాత ఎవరి పేరైతే వస్తుందో ఆయన మన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, ఆయన మీద ఒకసారి దరూద్ చదవాలని కోరుకుంటున్నాను। అల్లాహుమ్మ సల్లి అలా సయ్యిదినా ముహమ్మద్ వ అలా అలి సయ్యిదినా ముహమ్మద్ ముబారక్ వసల్లం। ప్రియమైన సహోదరులారా, మన అల్లాహ్ మన కోసం ఈ విద్యను నిర్మించాడు, కానీ మనం ఆ విద్యను వదిలేసి అనేక రకాల పనులు చేసుకుంటూ ఉన్నాం। ఈ విద్య అసభ్యించడం వల్ల మనకు స్వర్గానికి వెళ్ళే దారి మనకి స్వయంగా చూపిస్తున్నాడు మా అల్లాహ్। కానీ ప్రియమైన సహోదరులారా, మన పూర్వీకులు విద్యను అభ్యసించడం కోసం వేరే వేరే ప్రాంతాలు, వేరే వేరే దేశాలు, వేరే వేరే
వేరే వేరే చోట్ల వెళ్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ సమయంలో మేము ఈ విద్యనే వదిలేసి ప్రతి పని కూడా అసంభవం ఉన్న పనులు కూడా అభ్యసించడం చేస్తున్నాం. ప్రియమైన సోదరులారా, ఈ ప్రపంచంలో విద్య లేనిది ఏమీ లేదు. ఏమైనా పని చేయాలంటే విద్య కావాలి, ఏమైనా చదువుకోవాలంటే దాని ముందు మనం చదవాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ప్రియమైన సోదరులారా, ఇలాగే ఒకసారి మన షాఫీ రహమతుల్లాహి అలైహి ఒక మనిషి వచ్చి అడిగాడు. ఏమనగా, ఓ షాఫీ రహమతుల్లాహి అలైహి, నేను ఎంత చదివినా నాకు అది నా మెదడులో జ్ఞాపకంగా ఉండటం లేదు, నేనేం చేయాలి? అప్పుడు షాఫీ రహమతుల్లాహి అలైహి చెప్పారు, నువ్వు ముందుగా నీ చెడు పనుల్ని, చెడు ఉద్దేశాలని అన్నీ వదిలేసి అప్పుడు నీకై అదే విద్య అనేది నీ మెదడుకు ఎక్కుతుంది. ఈ విధంగా షాఫీ రహమతుల్లాహి అలైహి చెప్పడం జరిగింది. ప్రేమ సోదరులారా, మనం చదివేటప్పుడు చాలా అడ్డంకులు వస్తాయి. మన చిన్నతనంలోనే ఈ చదువు అనేది ప్రారంభిస్తాం. కానీ పెద్దయ్యాక కూడా మనకు అది మెదడులో ఎక్కలేకపోతే అది మన తప్పే. ఎందుకంటే మనం మనలోని చెడు అలవాట్లను ఉప్పొంగిస్తున్నాం. అవన్నిటిని మనం దూరం చేసుకుంటే ఆ విద్య అనేది మనకై అదే దగ్గరైపోతుంది. ప్రియమైన సోదరులారా, ఈ విద్య అనేది మనకి ఎంత అవసరమో మీకే తెలుస్తుంది. ప్రియమైన సోదరులారా, మనం చిన్నతనం నుంచే చదువుకుంటూ వస్తున్నాం. అందులో మన శత్రువులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఆ శత్రువులంతా నువ్వు ఇది చెయ్యలేవు, నువ్వు ఇది సాధించలేవు అని ఎప్పుడూ పలకరిస్తూనే ఉంటారు. కానీ వాళ్ళే మనకు నిజమైన సహాయపడే మనుషులు. ఎందుకంటే వాళ్ళ మనసులో ఉంది ఏమంటే నువ్వు ఈ పని చేయగలవు. కానీ వాళ్ళు ఎందుకు ఎక్కిస్తున్నారంటే నువ్వు చేస్తే వాళ్ళు ఓడిపోతారేమో అని వాళ్ళు పైనుంచి ఇలా చెప్తూ ఉంటారు. ప్రియమైన సోదరులారా, ఇలాంటివన్నీ మనం దూరం చేసుకుంటే మన విద్య అనేది మనకు చాలా దగ్గర అవుతుంది. ఇంతటితో నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు.